بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. درس نمبر 159. آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث کا سبب معلوم کرنے کی اہمیت. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کتاب کے خاتمے میں چند اہم مضامین ذکر فرما رہے ہیں. آخری بیس جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں بیان فرما رہے ہیں اور حدیث کے انواع کا ذکر کر رہے ہیں، ان میں سے سبب حدیث معلوم کرنے کی اہمیت ہے. تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ محدث کے لیے حدیث کا سبب معلوم کرنا یہ بھی ضروری ہے. جس طرح ہم تفسیر میں اسباب نزول سے بیس کرتے ہیں کہ مفسر کے لیے سبب نزول اور جو آیت ہے اس کا کس موقع پر نازل ہوئی ہے اس کی پہچان ضروری ہے، جس کی وجہ سے اس آیت کو پوری طریقے سے آدمی سمجھ سکتا ہے اور اس کے پس منظر کو معلوم کر سکتا ہے، اور اس سے جو فقہی مسائل مستنبط ہوتے ہیں یا جو فوائد مستنبط ہوتے ہیں وہ آدمی اچھے طریقے سے معلوم کر سکتا ہے. تو اسی طرح حدیث میں بھی جو ورود حدیث ہے اور اس کس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اس کو معلوم کرنا بھی بہت اہم ہے. تو فرماتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ومن المہم معرفت سبب الحدیث، ایک اہم چیز حدیث کے سبب کی پہچان بھی ہے. فرماتے ہیں وقد صنف فیہ بعض شیوخ القاضی ابو یعلا ابن الفراء الحنبلی، اس موضوع پر قاضی ابو یعلا ابن الفراء الحنبلی کے بعض شیوخ نے کتاب لکھی ہے اور وہ ابو حفص عقبری ہے. وقد ذکر الشیخ تقی الدین ابن دقیق العید ان بعض اہل حصرہ شرع فی جمع ذلك وکأنہ ما رأى تصنیف العقبری المذکور. فرماتے ہیں کہ شیخ تقی الدین ابن دقیق العید نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ان کے ہم عصروں میں سے بعض علماء کرام نے اس موضوع پر کتاب جمع کرنے کی ابتدا کی ہے، اور اس سے ایسا لگتا ہے کہ تقی الدین ابن دقیق العید کو عقبری کی تصنیف ان کے سامنے نہیں آئی، انہوں نے دیکھی نہیں، جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے. بہرحال اس عبارت میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے سب سے پہلے تو یہ فرمایا ہے کہ اہم چیز حدیث کے سبب کی پہچان بھی ہے، اور سبب حدیث کی جو تعریف ہے نور الدین عطر صاحب نے بیان فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں وهو سبب ورود الحدیث وهو ما ورد الحدیث متحدثا عنه ایام وقوعه. سبب حدیث اس کو کہتے ہیں کہ حدیث میں اس بات کا بیان ہو کہ وہ کون سے وقت میں واقع ہوئی ہے، کون سے وقت سے اس کا تعلق ہے. ظاہر ہے بہت سارے فقہی مسائل اس سے وابستہ ہوتے ہیں، اگر زمانہ اس کا معلوم ہو جائے کس شخصیت کے بارے میں ہے تو اس سے بہت سارے مسائل میں فرق پڑتا ہے. اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس موضوع پر کتابیں کس نے لکھی ہے، تو یہ فرمایا ہے کہ قاضی ابو یعلا ابن الفراء الحنبلی کے استاذوں میں سے ایک استاذ جس کا نام ہے ابو حفص عقبری ہے، انہوں نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے. اور یہ لہٰذا اس موقع پر ہم دو شخصیات کے حالات ذکر کرتے ہیں، ایک تو قاضی ابو یعلا ابن الفراء الحنبلی کے حالات ذکر کرتے ہیں، اور ایک جو ان کے استاد ہیں جنہوں نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے وہ ابو حفص عقبری، ان کے حالات ذکر کرتے ہیں. قاضی ابو یعلا ابن الفراء کے حالات ہے محمد ابن الحسین ابن محمد بن خلف ابو یعلا المعروف ابن الفراء، 380 ان کی پیدائش ہے. وبرع فی حفظ الحدیث و فقہ الحنبلی، حفظ حدیث میں و فقہ حنبلی میں بہت بلند مقام والے ہیں. وإلیہ انتہت ریاست الحنابلہ، حنابلہ کی جو سربراہی ہیں ان پر منتہی تھی، یعنی یہ بہت بڑے حنبلی عالم تھے. 458 ان کی وفات ہے. ان کی کتاب میں ایک الاحکام السلطانیہ ہے، یہ چھپی ہے، چھوٹی سی کتاب ہے. الاحکام السلطانیہ وہ امور، وہ احکام جو بادشاہ سے متعلق ہو، بادشاہ کو کرنے سے متعلق ہے، جس کو عشر خراج کے مسائل ہیں، اس طرح بیت المال کے مسائل ہیں، یہ مسائل اس میں ذکر کیے جاتے ہیں. اسی طرح احکام القرآن بھی ان کی کتاب ہے. باقی جو یہاں اوپر ذکر ہے ابو حفص العقبری، ان سے کون مراد ہے تو آگے نور الدین عطر صاحب وہ ذکر کرتے ہیں، ہم یہاں ذکر کرتے ہیں.
نورالدین ترسا فرماتے ہیں حاشیے میں کہ علامہ اکبری سے کیا مراد ہے. فرماتے ہیں ہاں قضا اورده الحافظ واقتبس منه السخاوی فی فتح المغیث. اوپر جیسے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے علامہ اکبری کا ذکر کیا ہے اسی طرح انہوں نے حافظ ابن حجر نے ذکر کیا اور علامہ سخاوی نے فتح المغیث جلد 4 صفحہ نمبر 36 میں ان سے نقل کیا ہے. اسی طرح سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے آخر تدریب الراوی جلد 2 صفحہ نمبر 394 میں اس کو ذکر کیا ہے. اور اسی طرح ابن حمزہ دمشقی نے البیان و تعریف کے شروع میں جلد 1 صفحہ نمبر 31 میں اس کا ذکر کیا ہے اور ان میں سے کسی نے بھی اس اکبری کا نام ذکر نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان کی تعین میں بہت زیادہ احتمالات آ گئے کہ اس اکبری اس سے کون مراد ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ اس نام اور اس کنیت کے جتنے بھی حضرات ہیں بعض حضرات نے ان سب کو اکٹھے کیا ہے. تو جو ہمیں قریب لگتا ہے کہ یہاں اس ابو حفص اکبری سے وہ مراد ہوں گے تو اس سے یہ حضرت مراد ہو سکتے ہیں ابو حفص عمر ابن احمد ابن عثمان البزاز المعروف بابن ابی عمر. یہ اکبرا علاقے کے تھے. 320 ان کی پیدائش ہے اور 417 ان کی وفات ہے. کیونکہ ان پر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کا یہ قول بھی منطبق ہوتا ہے کہ یہ 5ویں صدی کے ہیں. یعنی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی اکبری کے بارے میں فتح الباری باب کتاب الاستئذان باب لا تترک النار فی البیت جلد 11 صفحہ نمبر 66 طبع خیریہ اس میں یہ فرمائے ہوا فی المئۃ الخامسہ کہ یہ 5ویں صدی کے ہیں. تو اس اکبری پر یہ بھی صادق آتا ہے. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے کچھ کلام ذکر کیا ہے جس طرح کہ انہوں نے یہاں ذکر کیا ہے صرف اس فائدے کا اضافہ وہاں کیا ہے. تو اس فائدے کا اضافہ بھی اس پر منطبق ہوتا ہے. آگے نورالدین ترسا فرماتے ہیں کہ یہ جو اکبری ہے خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد جلد 11 صفحہ نمبر 273 رقم الترجمہ 6041 میں اس کی توثیق کی ہے، اس کو ثقہ قرار دیا ہے. اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ نے تذکرۃ الحفاظ جلد 3 صفحہ نمبر 1073 میں اس کو ثقہ قرار دیا ہے. لیکن ہم اگر دیکھیں شیخ احمد محمد شاکر جو قاضی شرعی رہ چکے تھے انہوں نے الفیۃ السیوطی کی شرح میں جلد صفحہ نمبر 214-15 میں یہ بات ذکر کی ہے کہ اس ابو حفص سے ابو حفص عمر ابن محمد ابن رجاء الاکبری مراد ہے. اور یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے شاگردوں میں سے ہے اور ان کا ترجمہ طبقات الحنابلہ میں ہے جو قاضی ابن ابی اعلیٰ کی کتاب طبقات الحنابلہ صفحہ نمبر 319 اور 320 میں، اور تاریخ بغداد جلد 11 صفحہ نمبر 239 اور ان کی وفات 339 ہے. یہ اس طرح احمد محمد شاکر نے فرمایا ہے. لیکن نورالدین ترسا ان پر رد فرماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے کیونکہ اس بندے اس ابو حفص عمر کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ ابو یعلا ابن الفراء کے شیوخ میں ہو، کیونکہ یہ تو ابو یعلا ابن الفراء کی ولادت سے پہلے ان کی وفات ہوئی ہے. اور اوپر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو اکبری ہے یہ قاضی ابو یعلا ابن الفراء کے استادوں میں سے ہیں. تو جو شیخ احمد محمد شاکر نے جس کا ذکر کیا ہے وہ قاضی ابن ابی اعلیٰ کے استاذ نہیں ہو سکتے. بہرحال آج کے سبق میں سب سے پہلے تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اہم چیز حدیث کے سبب کی معرفت بھی ہے، اور پھر اس میں فرمایا ہے کہ اس موضوع پر ابو حفص الاکبری نے کتاب لکھی ہے جو قاضی ابو یعلا ابن الفراء الحنبلی کے شیوخ میں سے ہیں. اس کے بعد ایک دوسرا فائدہ یہ ذکر کیا ہے کہ شیخ تقی الدین ابن دقیق العید نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ان کے ہمعصر علماء میں سے کسی نے اس موضوع پر کتاب شروع کی تھی. تو ظاہر تقی الدین ابن دقیق العید نے صرف اس کا ذکر کیا ہے اور اکبری کی کتاب کا ذکر نہیں کیا. تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کو اکبری کی تصنیف نظر نہیں آئی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے زمانے کے علماء کا ذکر کیا ہے، لیکن اس سے پہلے جو کتاب لکھی گئی اس کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا ہے. شیخ ابراہیم اللاہم نے بعض فوائد ذکر کیے ہیں کہ ابن رجب الحنبلی نے ذیل طبقات الحنابلہ میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ابو الفرج ناصح الدین
دمشقی المعروف بابن الحنبلی جن کی وفات 634 ہجری، انہوں نے اسباب الحدیث میں کتاب لکھی ہے جو کئی جلدوں میں ہیں. اور اسی طرح ابن دقیق العید کا جو کلام ہے یہ ان کی کتاب عمدۃ الاحکام میں ہے. یعنی انہوں نے عمدۃ الاحکام جو عبد الغنی المقدسی کی کتاب ہے اس کی شرح میں یہ بات ذکر کی ہے، اور ان کے الفاظ اس کتاب میں ہی ہے: شرح بعض المتاخرین من اہل الحدیث فی تصنیفی کما صنف فی اسباب النزول فوقفت من ذلك على شیء یسیر له. کہتے میں ان کی جنہوں نے اسباب نزول حدیث پر کتاب لکھی ہے اور ان کی کتاب پر میں مطلع ہو گیا ہوں. لیکن شیخ ابراہیم اللائم فرماتے کہ انہوں نے چونکہ نام نہیں لیا ہے، مجھے ابھی تک معلوم نہیں ہوا کہ ان کی مراد کون ہے. اسی طرح علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: عزاہ ابن العطار فی شرح لابن الجوزی وسمعت من يذكر ان عبد الغنی بن سعید الحافظ صنف فی تصنیفا قدر العمدہ. سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن العطار نے اپنی شرح میں اس بات کو ابن الجوزی رحمۃ اللہ کی طرف منسوب کیا ہے، اور بعض حضرات سے میں نے یہ سنا ہے کہ عبد الغنی بن سعید الحافظ نے بھی اس موضوع پر کتاب لکھی ہے، اتنی کتاب لکھی جتنی عمدۃ الاحکام کتاب ہے. اور آخر میں جنہوں نے اس موضوع پر کتاب لکھی وہ علامہ حسینی ہے، جن کی وفات 1120 ہے، اور اس سے پہلے ان کا ذکر ہو چکا کہ ان کی کتاب ہے اور ان کی کتاب چھپی ہوئی ہے اسباب حدیث میں.